بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصدق، ریاض الصالحین، حدیث نمبر 56، اور اس باب کی یہ تیسری حدیث ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں صدق کے بارے میں پڑھا تھا کہ صدق ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے انسان کی، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال اللہ کی نظر میں بہت وزنی ہو جاتے ہیں، بہت مقبول ہو جاتے ہیں، اور اصل میں یہ باطن کی ہی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے انسان کے ظاہری اعمال کا وزن اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی نمازیں اور ان کے صدقات اور ان کے حج اور دیگر عبادات، یہ بعد میں آنے والے کسی بھی امتی سے وزن میں کئی گنا زیادہ بڑے ہیں، بلکہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ نمبر 1، صحابہ کی باطنی کیفیات، وہ باطنی کیفیات جن کی وجہ سے اعمال کا وزن بنتا ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کی صحبت جو صحابہ کو حاصل ہوئی، وہ بعد میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ایک ارشاد پاک یہ پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کونوا مع الصادقین۔ اس پر بات ہوئی تھی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیونٹ کل ایک حدیث میری نظر سے گزری جو مجھے بہت کلک کی۔ حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ شیطان جو ہے نا، میں مفہوم بتا رہی ہوں، تشریح، شیطان مسلمانوں سے، نماز پڑھنے والوں سے اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ یہ اس کی عبادت کریں گے۔ یعنی ایک بندہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، تو شیطان کی یہ راہ تو بند ہو گئی، میں اور آپ اس کو سجدہ تو نہیں کریں گے، تو وہ بالکل ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا۔ تو وہ کس راستے سے کوشش کرتا ہے؟ وہ اس راستے سے کوشش کرتا ہے کہ تمہارے آپس میں بغض پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، نا اتفاقیاں پیدا کرتا ہے، پھر وہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑواتا ہے، پھر وہ تمہارے آپس کے بانڈ کو توڑتا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اور یقین جانیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ احادیث مبارکہ میں ہر پہلو سے متعلق ایسی ایسی نصیحتیں اور ہدایات موجود ہیں کہ ہم کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ سیم یہی چیز ہمارے ساتھ ہو چکی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے عمل کرنے والی خواتین اور بہت آگے تک جو دین میں چلی گئیں، جو جب مدارس سے جڑیں تو بہت اچھی انہوں نے پروگریس دکھائی، ان کی زندگی میں تقویٰ بھی آیا، عبادات بھی آئیں، سب کچھ آیا، اور وہ کسی طرح سے شیطان کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی۔ اس راستے سے وہ شیطان کے ہاتھ میں آ گئی۔ کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی، بس اس کو پکڑ لیا، بلا وجہ اپنے دل میں کچھ خیالات بٹھا لیے، بدگمانیاں پال لیں، تو اس سے کیا ہوا؟ ان کی ساری گروتھ رک گئی، اور وہ جہاں پہلے تھیں وہاں جا کے دوبارہ وہیں کھڑی ہو گئیں۔ افسوس بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لے کر آئے، اور اپنے لیے بھی ہم یہ حفاظتی اقدامات پہلے سے کریں کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو جس راستے سے خطرہ ہو، ہم وہ دروازے، وہ کھڑکیاں، وہ سوراخ بند کرتے ہیں تاکہ سیکیورٹی ہو جائے۔ تو اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھی سیکیورٹیز پہلے سے کہ کہاں کہاں سے شیطان آتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ چور دروازے بند کرنا پہلے ضروری ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ صادقین کا لفظ اس آیت میں آیا ہے، اور باب بھی ہمارا صدق کا ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، پہلے احادیث کی کچھ تلاوت کرتی ہوں، پھر احادیث کے اندر جو اہم اہم ورڈز آئیں گے ان کو ایکسپلین کرتی چلی جاؤں گی۔ الثالث، تیسری حدیث ہے، عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثہ الطویل فی قصۃ ہرقل۔ حضرت ابو سفیان
سخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث، جس میں ہرقل جو بادشاہ تھے ان کا جو قصہ ہے وہ طویل سنایا ہے انہوں نے۔ جو صحابہ کی ایک جماعت گئی تھی، غالباً حبشہ کا یہ بادشاہ تھا، ان کے سامنے تو ہرقل نے کچھ سوالات پوچھے تھے۔ قال ہرقل، تو ہرقل نے یہ پوچھا تھا، فماذا یامرکم، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی تمہارا دین کیا ہے، ہمیں اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، تمہارے نبی تمہیں کیا تعلیمات دیتے ہیں، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قلت، میں نے کہا، یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، کہ ہمارے نبی علیہ السلام سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور اس کو چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور ہمیں امر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا، والصدق، اور سچائی کا، والعفاف، اور پاکیزگی پاک دامنی کا، والصلہ، اور صلہ رحمی کا۔ متفق علیہ۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، ایک یا دو جملے ہیں اور انسان کی ظاہر اور باطن، دنیا اور آخرت کے لیے انسان کو جن خوبیوں کی ضرورت ہے وہ ساری اس میں آ گئی ہیں۔ اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا جو ہے نا اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حدیث جو ہے تو یہ بھی وحی ہے، وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن پاک ہے، قرآن پاک الحمدللہ ہم نے زندگی میں کم از کم ایک بار تو سب نے پڑھا ہی ہوا ہے۔ وحی غیر مطلوع حدیث شریف ہے، اور اس زمانے کے اندر حدیث اور حدیث کی باقاعدہ تعلیم یہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو لے رہے ہیں اور جن تک پہنچ رہی ہے، نہیں تو ایک کثیر خلقت ہے جو بالکل اس نورانیت سے محروم ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کریں، اور ساتھ میں اس کام کی عظمت کو بھی اپنے دل میں خوب بٹھایا کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے فتنوں سے نکال کے، کتنی گمراہیوں سے نکال کے حدیث کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں حدیث کو۔ سب سے پہلی بات جو حضرت ابو سفیان نے فرمائی وہ یہ کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے ہیں کہ یقول اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیں اب اعمال میں سب سے چوٹی کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی عبادت کریں۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک ہدایت یہ نکلتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے مائنڈز کو کلیئر کریں اور اپنی ڈائریکشن کو بھی متعین کریں۔ فی زمانہ یہودیوں کی طرف سے یا باطل قوتوں کی طرف سے ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، ایک باقاعدہ ایجنڈا چلایا جا رہا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ مسلمانوں کو ان کے ماضی کی جو پرائیڈ یا ماضی کا جو ایک خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہمارا بڑا کامیاب دور تھا، اس سے متنفر کر دیں، حال سے مایوس کر دیں، اور مستقبل سے بھی ہمیں توڑ دیں اور ہماری راہیں بند کر دیں ہماری ترقی کی۔ اور یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی جنگ ہے، اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان کے اندر احساس کمتری داخل کی جاتی ہے کہ تم بحیثیت نیشن، بحیثیت قوم کچھ نہیں ہو۔ اور ہمارے کچھ سادہ لوگ بہن بھائی بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم خود اپنے آپ کو، اپنی نیشن کو، اپنے لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کافر اگر تمام تر خوبیوں کا مجموعہ ہو جائے، تمام اچھائیاں اس میں آ جائیں، تب بھی اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت کوڑے کرکٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو نجس کہا ہے، یہ نجس ہے، نجاست ہے، ٹھیک ہے۔ کافر اپنے کفر کی وجہ سے نجس کہلاتے ہیں، مشرک اپنے کفر کی وجہ سے نجس کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اس احساس کو اپنے اندر ضرور رکھنا ہے
کہ مسلمان چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے، اس کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس کے ایمان کی وجہ سے بہت قیمتی ہے، اور اپنے ایمان کی وجہ سے وہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان چھوٹی نیکیوں کو بھی مقبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر وہ کبھی جہنم میں گیا تو کبھی نہ کبھی وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکل ضرور آئے گا، جبکہ کافر جو ہے اس کی تمام خوبیوں اور نیک اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ ساتھ ہم اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ دوسری اقوام سے جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھی خوبیاں ہیں، جو ان کے علوم ہیں، وہ ہم سیکھیں ضرور، ہم اپنی زندگی میں ان کو اپلائی ضرور کریں، ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں، لیکن ہم ساتھ میں اپنے اندر سے یہ انفیریورٹی کمپلیکس کو ختم کریں اور اپنے اندر اس احساس کو ہمیشہ رکھیں کہ ایمان اصل چیز ہے، ایمان اصل دولت ہے۔ اگر ایک گلی میں جھاڑو دینے والا بندہ بھی مومن ہے تو وہ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کافر سے افضل ہے اللہ کی نظر میں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، کیونکہ انسان کا ذہن ایک دم کسی چیز پہ جا کے جمپ نہیں کرتا، یہ جو گروتھ ہوتی ہے گریجول ہوتی ہے۔ ہم پہلے دوسری اقوام کی تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا فیشن ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ نہیں تو آج سے کچھ سال پہلے یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لڑکیاں جو ہیں کھلے بالوں میں اور جینز کی ٹائٹس میں اور ان چیزوں میں گھومیں گی، یا پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر عورتیں دوپٹہ اتار کے آئیں گی، یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ان کی تہذیب اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان کا دین بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ جب فلموں کے اندر، انڈین فلموں کے اندر، انگلش فلموں کے اندر چرچ دکھائے جاتے ہیں، بڑا اس کو گلیمرائز کر کے وہ بتوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے کراس کے سائن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہماری بچوں کو وہ بھی انسپائر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں تو وہ اس کی بھی نقالی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے یہ ایک دن میں طے نہیں ہوتا، بلکہ انسان جس چیز سے امپریس ہو جائے، جس چیز سے جو چیز اس کو انسپائر کر جائے، وہ خود بخود اس کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات پہلی مکمل ہوئی کہ ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اعبد اللہ، اور یہ کہ ہماری زندگیوں کا سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہم جب صبح اٹھیں تو ہماری انرجیز کا اکثر حصہ پہلے سے پری پلانڈ ہو کہ میری ایکٹیویٹیز میں ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر کیا ہے، فجر کی نماز، اللہ کی عبادت، اللہ کے حقوق، یہ پرائیورٹی پر ہے، باقی ساری ڈیوٹیز وہ بعد میں آئیں گے۔ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، دوسری چیز کہ اللہ کی عبادت تو کرنی ہے لیکن ساتھ میں اس کے حق کے عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ یہاں دیکھیں، یہاں شیعہ آیا ہے، یہاں یہ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ تو شیعہ کے اندر جاندار بے جان چیزیں سب آ جاتی ہیں، اور مفہوم اب اس کا بہت براڈ ہو جاتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل ہر وہ چیز جس کے لیے انسان اپنی کوششیں وقف کرتا ہے، جس کے لیے انسان 9 to 5 دوڑتا ہے، وہی اس کا معبود ہے، وہی اس کا مقصود ہے۔ اگر کوئی اولاد پرستی کرتا ہے تو وہی اس کا معبود ہے، کوئی دولت پرستی کرتا ہے تو وہی اس کا معبود ہے۔ کسی نے اپنی زندگی کی اس سیٹ پر جو اللہ کی سیٹ ہے، جو اس کے رب کی سیٹ ہے، اس پر اگر اپنے شوہر کو بھی بٹھایا ہوا ہے تو وہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ ہر ایک کی اپنی جگہ ہے، شوہر کا مقام بہت بڑا ہے، یہاں تک آیا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اگر ہوتا تو شوہر کو ہوتا، لیکن نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اگر شوہر کہتا ہے کہ پردہ نہ کرو تو اس کی نہیں مانی جائے گی۔ شوہر کہتا ہے میوزک سنو، نامحرموں سے ملو، اس کی نہیں مانی جائے گی، کہ جو اللہ کا مقام ہے وہاں تک شوہر نہیں آ سکتا۔ آگے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور چھوڑ دو اس کو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد
کہ اندر جو غلط عقیدے، جو رسم و رواج، جو بدعات ہیں، وہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کو بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے اور ان کی پیروی بہت کرتے تھے کہ جی یہ کام تو ہمارے آباء و اجداد سے آ رہا ہے۔ آج آپ نے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز بہت دیکھی ہوگی، ہمارے بڑے بزرگ جو کہہ گئے وہ غلط تھا، تم نے آج نئی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو یہ جو آباء و اجداد کی اندھی عقیدت ہے، اس کو بھی توڑا گیا ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو تمہارے بابے شابے جو کہتے رہیں، جو بابا شریعت کے خلاف بات کرے گا اس کی نہیں مانی جائے گی۔ ہاں جو شریعت بتاتے ہیں وہ بابے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، اور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں تک دیکھیں عقیدوں کی اصلاح ہو گئی، آگے کیا؟ عقیدوں کے بعد عبادات آ رہی ہیں۔ عبادتوں کے اندر سب سے پہلے نماز ہے۔ اب پھر سے وہی پرائیورٹی لسٹ ہماری چلے گی۔ کسی کو عمرے کرنے کا بڑا شوق ہے، دعائیں مانگتی، یا اللہ مجھے عمرے پہ لے جائے، حالانکہ عمرہ نفل ہے اور اس کے لیے پیسے بھی جمع کر رہی، اور وہاں جا کے کیا کرے گی؟ وہاں بھی تو نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو انفیکٹ تو نماز ہی ہے، تو جو نماز تم گھر میں پڑھ سکتی ہو، جو تمہارے اوپر فرض ہے، اس کا تو کوئی اہتمام نہیں ہے، اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے، اور عمرہ کرنا ہے، حالانکہ عمرہ نفل ہے۔ صدقات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے وہ نیکی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پہلا فرض تو نماز کا تھا، پہلی فکر تو نماز کی ہونی چاہیے تھی۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ نیکیوں کا ہم نے لیول دیکھنا ہے، متعین کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے نا محنتیں اپنی غلط ڈائریکشن میں کرتے چلے جائیں اور اس ظام میں رہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں۔ نماز کے بعد والصدق، سچائی۔ اچھا یہ جو کوالٹی ہے نا، اس کو میرا خیال ہے ہم نے بہت تفصیل سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اگر عام سادہ زبان میں اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں تو اس کو یوں سمجھیں کہ صدق یہ انسان کی ایسی کوالٹی ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں ریئل گولڈ کی بینگلز رکھیں، سونے کی چوڑیاں حقیقی وہ رکھیں، دوسرے ہاتھ میں فیک والی رکھیں، وہ بھی جو گولڈ کلر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں رکھیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں ریئل کون سی ہے اور فیک کون سی ہے؟ کبھی کبھی جو فیک ہوتی ہیں وہ زیادہ ریئل کی لگ رہی ہوتی ہیں، اور حقیقی گولڈ کی جو ہوتی ہیں وہ اپنی ڈیزائننگ کی وجہ سے گولڈ کی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں دیکھنے میں۔ لیکن دونوں میں جو فرق ہے کوالٹی کا، یہ کتنا زیادہ ہے۔